ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس۔ پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنا نام بناتے ہیں اور معاشرے کو پے بیک کرتے ہیں۔ آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، پاکستان آرمی کو، افواج پاکستان کو سرو کیا، اور اس کے بعد ایک بڑے اہم اور بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ شعبہ زندگی سے اور معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسیحوں میں ان کی اہم خدمات ہیں، اور خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ باتوں باتوں میں ہم ان کی زندگی کی وہ باتیں بھی پوچھیں گے جنہوں نے ان کی زندگی کو متاثر کیا اور آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کرنل عظیم الیاس صاحب موجود ہیں جنہیں ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ اپنا وقت دینے کے لیے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود جو ہے وہ ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ آپ کی کہانی جاننا چاہوں گا، کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ جو ہے وہ پاکستان میں کی جو ہے وہ فوج میں گئے، اور اس کی انسپریشن موٹیویشن کیا تھی؟ میں نے تعلیم جو حاصل کی ایک کرسچن اسکول سے کی، سینٹ جان اسکول، اور عام غریب لوگوں کے لیے وہ اسکول تھا، مشنری اسکول۔ صحیح۔ اور وہاں سے یہاں تک کہ جب شروع کی کلاسز میں ہم تھے تو ہمارے پاس کلاس روم بھی نہیں تھے، لیکن ان حالات میں وہاں سے تعلیم حاصل کی، لیکن بہت محنت کی۔ میرے والد جو تھے وہ بیسیکلی ان کا ایجوکیشن سے تعلق تھا، تو ہمیں موٹیویٹ بہت کیا کرتے تھے، اور بہت محنت کرتے رہے، اچھی پوزیشن لیتے رہے۔ پھر کالج میں آ گئے، ایڈورڈس کالج پشاور سے میں نے پھر FSc کی، پری انجینئرنگ۔ وہاں پہ بھی بہت محنت کرنی پڑی ہمیں، اور پھر وہ دور تھا، پہلے بچپن میں میں نے 65 کی جنگ کا دور دیکھا تھوڑا سا، پھر 71 وار میں، تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا فوج میں جانے کے لیے۔ صحیح۔ اور کچھ ہمارے جو سینئرز تھے، کولیگز تھے، انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، تو ہم فوج میں میں نے ڈیسائیڈ کیا آنے کے لیے اور پاکستان کو سرو کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے میرا اسکولنگ اور کالج، اور اس کے بعد فوج میں آنا۔ اور کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا تو میرے پاس ایک آپشن تھی کہ میں انجینئرنگ کرتا۔ صحیح۔ تو میں نے فوج میں چوز کیا کہ میں انجینئرنگ کے شعبے میں جاؤں۔ ایسی تو میں نے جو ڈگری ہے وہ پشاور یونیورسٹی سے، انجینئرنگ کالج پشاور جو ہے آج کل یونیورسٹی ہے، وہاں سے ڈگری حاصل کی الیکٹریکل انجینئرنگ۔ اوہ زبردست۔ اور پھر میں نے کمیشن حاصل کیا 1975 میں۔ صحیح۔ اور 30 سال جو ہے وہ فوج کی خدمت کی، ڈفرینٹ جگہوں میں کام کرتے رہے۔ وہاں پہ مجھے باہر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ گریٹ۔ اور اپنے میرٹ کے اوپر فوج جو ہے وہ ریوارڈ دیتی رہی، پروموٹ کرتی رہی۔ اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں بھی کام کیا، بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز میں بھی کام کیا میں نے۔ گریٹ گریٹ۔ اور جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑتی رہی فوج بھیجتی رہی، اور بڑی خوشی سے جاتے رہے اور قوم کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ میرا کیریئر ہے جی۔ صحیح۔ آپ فوج نے بڑا ریوارڈ دیا صحیح مجھے۔ صحیح۔ آپ سر ایک بالکل گراس روٹ لیول سے آئے، محنت بھی کی، تعلیم بھی حاصل کی، اپنے شوق کو پرسیو کیا، آرمی کو جوائن کیا، اور اس کے بعد آپ پہ کرنل تک جو ہے وہ آپ کا رینک رہا۔ یہ کتنا بڑا فخر محسوس ہوتا تھا، اور کبھی سوچا تھا اس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ آرمی جوائن کریں گے اور اتنے رینک تک جائیں گے؟ شوق ہوتا ہے، آرمی کا ایک سلسلہ ہی ایسا ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ صحیح۔ کورسز کرتے رہتے ہیں ہم، ٹریننگز کرتے رہتے ہیں، اگلے رینک کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے مطابق جو ہے آپ کی پرفارمنس کے مطابق بڑے میرٹ کے اوپر آرمی جو ہے وہ ریوارڈ کرتی رہتی ہے، تو پروموٹ ہوتے چلے گئے ہم۔ اور بڑے فخر کی بات تھی ہمارے لیے بھی، ہماری فیملی کے لیے بھی، میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اور خاص کر اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے، جہاں جہاں ہم کام کرتے رہے اور ایک اچھا نمونہ پیش کیا۔ صحیح سر، کیونکہ ہم فوج کے جو ڈسپلن سے، اس کی لائف سے واقف ہیں کہ بڑا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آپ کی لرننگ ہوتی ہے، ایک لائف کے آپ کو بڑا جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں، تو کتنا ہیلپ کرتی ہے وہ ٹریننگ آپ کو لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے کو، لائف کو ایک ڈسپلن لائف گزارنے میں آپ کی کتنی مدد ملتی ہے جو ابتدائی ٹریننگ ہوتی ہے؟ فوج جو ہے ایک بہت آرگنائزڈ ادارہ ہے۔ صحیح۔ اور ٹریننگ جو ہے ان کا ایک حصہ ہے جو کہ سٹارٹ سے آپ کیریئر میں شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ ایون جب ہمارا فوجی سپاہی جاتا ہے
فوج میں انٹر ہوتا ہے یا آفسر جاتے ہیں PMA میں ٹریننگ کے لیے، تو وہاں سے چلتا ہے اور یہ اینڈ تک چلتا رہتا ہے، صحیح، ٹریننگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صحیح، اور جو اتنی منظم فوج ہے، اتنی آرگنائز، اس کا راز ہی یہ ہے۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹریننگ ایک آدمی کو پرفیکٹ بناتی ہے، صحیح، پروفیشنل کمپیٹنس دیتی ہے، بہت بڑا کانفیڈنس دیتی ہے وہ، اور ایک آپ کی ہیبٹس بن جاتی ہیں جو آپ نے ڈسپلن میں رہ کے کام کرنا ہے، رولز ریگولیشن کے مطابق کرنا ہے، جو کام کے طریقہ کار ہیں، لائک آپ فوج جنگ میں جاتے ہیں، آپ کہیں بھی جاتے ہیں کام کرتے ہیں، تو ایک اس کی سیٹ طریقے ہوتے ہیں، ڈرلز ہوتی ہیں، صحیح، تو یہ ساری ٹریننگ اس میں ہماری مدد کرتی ہے، اور یہ بہت آدمی کو ڈسپلن بناتے ہیں، صحیح، اور بڑا رسپیکٹ کرنا سکھا دیتے ہیں آپ کو رولز ریگولیشنز کا، کہ آپ ان کو وائلیٹ نہ کریں، چاہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ اور اسی وجہ سے ایک محنت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ کوئی آپ کو نہیں بھی سپروائز کر رہا، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پوری محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو بیسٹ آپ کی پرفارمنس ہے وہ آپ دیں۔ صحیح، تو یہ ہے اس ٹریننگ کا فائدہ۔ جی، صحیح، کیونکہ سر آپ فوج سے بیک گراؤنڈ تھا، پھر آپ انجینئرنگ کا جو شوق تھا آپ کو، فوج میں رہتے ہوئے اپنی ڈگری بھی اس میں حاصل کی، لیکن اس کے بعد آپ جب ریٹائرمنٹ کی طرف آئے، آپ ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس انٹرویو سے پہلے جو ہے وہ آپ نے مجھے آپ کا جو ٹیچرز ٹریننگ سینٹر ہے اور جو ڈائسیز ہیں، لاہور ڈائسیز جو ہے وہ چرچ آف پاکستان کی، اس کا جو ایجوکیشن کا سارا آپ سلسلہ ہے اس کے سیکٹری بھی ہیں، اور بڑا آپ منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن کا شوق جو ہے وہ فوج کے اندر رہتے ہوا، یا بچپن سے والدین سے انہیریٹ ہوا، یا جو آپ نے کمیونٹی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو جو ہے وہ مزید کام کرنا چاہیے؟ یہ جی، ایک تو ہمارا فیملی جو تھی وہ بیسیکلی ایجوکیٹرز، میرے والد بھی ایجوکیشن میں تھے، صحیح، اور دوسرا ہمارے سارے بہن بھائیوں کا بھی ٹرینڈ اسی میں تھا، اور کافی اچھے بھی تھے ہم تعلیم میں۔ دوسرا، تعلیم جو ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے، صحیح، اس میں اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹ تینوں شامل ہیں، اور تینوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور تینوں نے بچے کو انکریج کرنا ہے، مطلب تب یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بچے پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کام نہیں ہے۔ تو مجھے بھی یہ تینوں فیسلٹیز جو ملی، میں خود اسٹوڈنٹ تھا، میرے والد ٹیچر تھے، وہ ایجوکیشن میں تھے، انکریج کرتے تھے، بتاتے تھے، گائیڈ کرتے تھے، اسکول بھی بڑے ہمارے ٹیچرز بڑے کمیٹڈ ٹیچرز تھے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ اس ماحول میں ہم آگے بڑھے، اور فوج جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ٹریننگ کراتی رہتی، اس میں ایجوکیشن کے کورسز چلتے رہتے ہیں۔ صحیح، تو ایک تھوڑا سا بلڈ میں تھا، ہمارے جینز میں تھا یہ کام، پھر وہاں بھی آ کے بڑے شوق سے میں نے کام کیا۔ اور فوج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کورسز میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیچنگ اسائنمنٹ دیتے ہیں، ٹیچنگ اسائنمنٹ۔ مجھے بھی ٹیچنگ اسائنمنٹ میری 4.5 سال کے لیے میں نے کالج آف EME میں پڑھایا، صحیح، اور اس میں ڈگری کورسز بھی تھے، سینئر آفسرز کو بھی پڑھانے کا موقع مجھے ملا، اور ایون میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں بعض جنرل کے رینک تک بھی پہنچے، بریگیڈیئرز بھی ہیں کافی سارے۔ تو وہ فوج کی طرف سے بھی تھا، تھوڑی انکریجمنٹ تھی۔ پھر فوج آپ کو نہ صرف فوجی کورسز کراتی ہے، ایکڈیمک بھی ڈیولپمنٹ کے موقع دیتی ہے، زبردست۔ تو جب میں فوج میں ہی تھا تو میں نے پہلے تو میری ایجوکیشن BSc انجینئرنگ تھی، میں نے MSc انجینئرنگ کی۔ گریٹ، صحیح۔ تو وہ بھی مجھے فوج نے موقع دیا کرنے کا، وہ میں نے کیا، تو اس طرح ایجوکیشن کے ساتھ میرا تعلق رہا۔ تو کیونکہ جو ابھی نسٹ میں ہے کالج آف EME، وہاں میں نے پڑھایا کافی عرصہ۔ پھر جب میں یہاں ایک دفعہ میری ٹرانسفر لاہور میں ہوئی تو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایوننگ کلاسز میں کوالٹی مینجمنٹ میں MS کیا۔ گریٹ، میرے پاس فیسلٹی تھی میرے، تو وہ کیا میں نے۔ اس کے بعد مجھے کوئی تھوڑا سا موقع ملا ریٹائرمنٹ کے بعد، وزٹنگ فیکلٹی پنجاب یونیورسٹی میں تھوڑے عرصہ کے لیے، کہ زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، پھر کام نہیں، اور بڑے ساری کمٹمنٹس تھیں۔ تو اس طریقے پہ تھوڑا سا میرے پاس بیک گراؤنڈ بھی تھا، اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا، اور شوق بھی تھا کہ بھئی لوگوں کو پڑھایا جائے، نالج امپارٹ کی جائے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ٹرانسفر کریں، اپنے پاس نہ رکھیں آپ۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب میں یہاں پہ لاہور میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا، تو یہاں پہ ضرورت تھی ان کو کہ کوئی ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھے، لاہور ڈائسیس کو۔ تو اس طریقے پہ پھر میں وہ اپنا پروجیکٹ چھوڑ کے پھر یہاں پہ آ گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تھوڑا بہت ٹائم جو ہے، جیسے آپ اپنی ارننگز میں سے کچھ دیتے ہیں، خدا کے لیے وقف کرتے ہیں، میرے خیال میں اپنی زندگی کے بھی کچھ سال جو ہیں دینے چاہیے، کمیونٹی کے لیے، لوگوں کے لیے دینے چاہیے۔
اور وہ میری خواہش پوری ہوئی اور ابھی میں یہاں کام کر رہا ہوں اور کافی ڈیولپمنٹ کی ہم نے، صرف اور کام پروجیکٹس میں نہیں، تعلیم میں بھی لوگوں کو انکریج کیا، ٹیچرز کو انکریج کیا، یہاں ٹیچرز ٹریننگ کالج کو بڑا امپروو کیا ہم نے، یہاں پہ ہم نے ماسٹرز کی کلاسز چلائیں، ماسٹر آف انگلش، گریٹ، انگلش لٹریچر میں کافی سارے ٹیچرز کو فری آف کاسٹ، صحیح، ہیڈس کو ہم نے ٹریننگ کے لیے بھیجا باہر، اور لوکل بھی ٹریننگز کرائی ہم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ساتھ لنکڈ ہے ٹریننگ کے لیے، مینچیسٹر ڈائسس بورڈ آف ایجوکیشن کے ساتھ لنکڈ ہے ٹریننگ کے لیے، ان کی ٹیمز آتی ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم بچوں کو بھیجتے ہیں باہر ایجوکیشنل وزٹ، گریٹ، بلکہ پچھلے سال ہم نے صرف کرسچن بچے جو ہمارے اچھے پرفارم کر رہے تھے ان کو بھیجا 10 دن کے لیے ایجوکیشنل ٹرپ کے اوپر۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انگیج کر کے ہم کرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہیں، اسکولس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے پرانے پروجیکٹ بہت خراب حالت میں تھے، بلڈنگ تھی، ان کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں تاکہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم تیار ہوں اور اس کے مطابق پھر کام کریں، ہم پیچھے نہ رہیں لوگوں سے، اور بڑی اپرچونیٹیز دیتے ہیں، ہم انکریج کرتے ہیں کرسچن بچوں کو بہت زیادہ، بہت اسکالرشپس ہم دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو فگرز دیے تھے کہ پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 33 ملین تک کے اسکالرشپس ہم نے کرسچن بچوں کو دیے، اور ہمارے پاس تقریباً 5,000 سے اوپر کرسچن بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس 5 ہومز ہیں بچوں کے، جہاں پہ بچے جو ایٹ رسک ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں، کوئی پرابلم میں ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں، ہم ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہمارے بشپ صاحب جو ہیں، بشپ عرفان جمیل، وہ ہمارے چیئرمین ہیں، بشپ آف لاہور ہیں، ان کا ایک ویژن تھا کہ بھئی تعلیم تو ہمارے پاس سکولز ہیں، ہمارے پاس ووکیشنل ٹریننگ کا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جہاں پہ وہ بچے جو غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے فیل ہو گئے، فار ایگزامپل اسکول چھوڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی زندگی دھارے میں لے گئے اور ہماری قوم جو ترقی کرے۔ تو ہم نے ایک نیا ادارہ بنایا، اس میں برناباس فنڈ نے ہماری مدد کی بڑی، اور اس میں ہمارے پاس بچے ٹریننگ کر رہے ہیں، اور تقریباً 3-4 سالوں میں ہم نے 250 بچے ٹرین کر دیے ہیں، گریٹ، جس میں سے کافی بچوں نے اپنے کاروبار شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی ورکشاپ، دکانیں کھول لی، دیٹس گریٹ، اور ایک وقت میں ہمارے پاس تقریباً 50-60 بچے وہاں انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں، 4 ٹیکنالوجیز میں ہم ٹریننگ کراتے ہیں، بڑی کم قیمت پہ، تقریباً نہ ہونے کے برابر، رہنا، ٹریننگ دینا، کھانا پینا، میڈیکل سپورٹ دینا، سب کچھ ہم کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ ہماری خدمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی آگے جا سکتے ہیں، خاص کر وہ جو کہ غریب گھرانوں سے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹرائنگل ہے، پیرنٹ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ صحیح سر، آپ نے بڑی، میں یہاں انکریج بھی کرنا ہے، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں، اور بڑا آپ نے ساری چیزوں کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، اور ایکٹیویٹیز بھی۔ عام طور پہ جب میں کمیونٹیز میں جاتا ہوں، یا آپ نے بھی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہمارے والدین جو ہے وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو اب مسیحی بستیوں میں رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی، ہمیں ایڈمیشن نہیں دیے جاتے، یا ہمارے لیے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جیسے یہ چیزیں بتائیں، یہ سارا انفراسٹرکچر بتایا اور یہ ساری چیزیں بتائیں، ان ساری چیزوں ہونے کے باوجود جو ہے وہ پھر جو لوگوں کا رسپانس ہے ایجوکیشن کی طرف، اور یا ہماری کمیونٹی اتنی پڑھی لکھی کیوں نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا تو خیال ہے کہ پیرنٹس کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور مطلب آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے کافی یہ جو غریب گھرانے ہیں وہ ایون قرضے لے کے فنکشنز کے اوپر، بالکل ایسے، اور حقیقوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو تعلیم کی طرف آنا چاہیے۔ جتنی سپورٹ کرسچن ادارے کر رہے ہیں، صرف میں اپنے ہی نہیں بتا رہا، دوسرے بھی کرتے ہیں، کیتھلک بھی کرتے ہیں، سارے ادارے کر رہے ہیں، لیکن جب تک پیرنٹ شوق سے اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہے گا تو بچے آگے نہیں نکلیں گے۔ ترجیحات نہیں ہے تعلیم ہماری، ترجیحات نہیں، اپرچونیٹیز اویلیبل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے یہ کنجی ہے ہر چیز کی، انسان بھی بناتی ہے، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، سوشلی بھی آپ ڈیولپ کرتے ہیں، ہر چیز سے، مطلب جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں یہ تعلیم کے راستے سے ہی آپ جائیں گے، اسی ڈور سے جائیں گے، بالکل ایسے۔ اور جتنے ادارے ہمارے ہیں، میں تو کہتا ہوں آئیں، ہمارے سے فائدہ اٹھائیں، آئیں، ضرور آئیں، ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پیرنٹ کو بھی حصہ ڈالنا ہے۔ جب آپ اپنا حصہ ڈالیں گے بچے کی طرف، بچے کو بھی احساس ہوگا
بالکل میرے والدین دیکھیں میرے پہ خرچہ کریں میں اچھا رزلٹ دوں. بالکل ایسے ہمارے جو اچھے میں نے جیسے بتایا آپ کو بچے ہیں پچھلے سال ہم ان کو UK لے گئے تھے وزٹ پر. ہم نے 12 بچوں کو UK کا وزٹ کرایا جن کے رزلٹس اچھے تھے, کرسچن بچے تھے سارے. صحیح. ان کو ہم نے سپورٹ کیا کہ بھئی چلیں ہمارے ساتھ, آپ کو باہر کی دنیا دکھائیں اور آپ وہاں سے بھی جا کے کچھ سیکھیں. اور ہمارے لیے میں آپ کے چینل کے حساب سے بتاتا ہوں کہ ہمارے بشپ عرفان جمیل جو ہیں وہ بڑا فوکس ہے ان کا. انہوں نے تو کام ہی اپنا بچوں پہ کیا ہے, ساری زندگی انہوں نے جوانوں کے ساتھ گزاری ہے. ٹھیک ہے جی, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. ہمارے پاس آئیں, ٹیکنیکل ٹریننگ لیں ہمارے سے, بہت لو کاسٹ ہے اس کی, 500 روپے 1000 روپے فیس ہے مہینے کی, جس میں کھانا پینا رہنا ٹریننگ ہے ایوری تھنگ. صحیح. جو وہ بھی نہیں دے سکتے اس کو بھی ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تعلیم کے اسکولوں میں ان کے لیے اسپیشل پیکیج ہے, لیکن بالکل فری ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ تو کریں, کیونکہ ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ جب فری میں چیز ملتی ہے اس کی قدر کوئی. بالکل ایسے ایسے. تو میرے خیال میں پیرنٹ اگر آگے آنا چاہتے ہیں, ایک سٹیپ وہ لیں, 2 سٹیپ ہم لیں گے. صحیح. ہمارے اسکول کھلے ہیں, آپ آئیں, ہمارے ووکیشنل ٹریننگ کھلا ہے, تشریف لائیں, اور ہم آپ کو پرائرٹی کے اوپر دیں گے, ایڈمیشن دیں گے بچوں کو. یہ میرا میسیج ہے صحیح اپنی کمیونٹی کے لیے. اور اگر بچہ اچھا ہے ہم اس کو ہر طریقے پہ سپورٹ کریں گے. ہماری ڈائسیس جو ہے, جو بچے کالج میں ہیں, پروفیشنل ہیں, ان کو بھی جو ڈیزرونگ ہے واقعی اور اچھا رزلٹ دے رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہے. ایجوکیشن میں بہت کام ہے, اور میرے خیال میں ہماری کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑی پرائرٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن بالکل ایسے, باقی چیزیں بعد میں. اگر 2 وقت کا کھانا کھانا ہے کھائیں, آپ 1 وقت کا چھوڑیں, ایجوکیشن دیں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں, دوسروں کو ایجوکیٹ کریں. اور ہمارا فوکس ہے یہاں پہ, ہم نے ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کی ہے, اپنے ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں, ہمارے پرنسپلز ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کیا. اسی طریقے پہ ہم بچوں کو انکریج کریں اور ہر طریقے پہ ہم گائیڈ کریں گے. ہم حاضر ہیں, ہم تیار ہیں, ہمارے پاس آئیے, فائدہ دیں. صحیح. اور صرف ہم ہی نہیں, جتنے بھی ہمارے کرسچن ادارے ہیں یہ بہت بڑا اسیٹ ہے. بالکل ایسے. بچے جب ہمارے وہاں, خاص کر آج کل کے ماحول میں, آج کل کے انوائرمنٹ میں جو حساب کتاب چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے ہمارے بچے جو ہیں ہمارے اداروں میں زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں یہاں پہ. بجائے ایسے کہ باہر کہیں وہ ذرا تھوڑا سا ہچکٹاتے ہیں, تھوڑا سا شائنس فیل کرتے ہیں, وہ یہاں ہمارے اداروں میں نہیں ہے, فل کانفیڈنس کے ساتھ آتے ہیں اور پورے صرف تعلیم میں نہیں باقی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں. اسپورٹس میں, ڈبیٹس میں ہمارے بچے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. آپ ہمارے ابھی اسکول بند ہیں, کسی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیکھیں, آپ کو کانفیڈنس نظر آئے گا. اور جو ہمارے اسکول کے بچے ہر سال ہمارے تقریباً جو میٹرک پاس کرتے ہیں, کوئی 200 بچہ میٹرک پاس کرتا ہے جی, ڈفرینٹ اسکولز میں سے. اس میں سے کم از کم 120-130 بچے وہ ہوتے ہیں جن کے نمبر 750 سے اوپر ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ دے کین گو ان ٹو دی پروفیشنل انسٹیٹیوشن. بالکل. اور ان کو ہمارے بشپ صاحب ہر سال ان کے پیرنٹ کو بھی بلاتے ہیں, ان کو انکریج کیا جاتا ہے, ان کو میرٹ سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں, ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں, ان کو ایک بڑا اچھا ریسیپشن دی جاتی ہے تاکہ بچے اور اچھا پرفارم کریں. تو ہمارا تو فوکس ہی ہے جی, ہم کہتے ہیں کہ فار کرسچنز ایجوکیشن از این ایمرجنسی. بالکل ایسے. اٹ از ناٹ این آرڈنری کہ جی آپ کہیں چلو جی اسکول پڑھ لیں گے. نو, اٹ از این ایمرجنسی, اور ہمیں اسی لحاظ سے سیریسلی اس کو لینا ہے اور قربانی کرنی ہے, اور اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے, پڑھانا ہے, آگے لے کے جانا ہے. اور اسی طریقے پہ جب دوسرے فیلڈ میں جائیں گے تو سارے فیلڈ کھلے ہیں ہمارے لیے. بالکل. ہمیں فوج میں بھی جانا ہے, گورنمنٹ میں بھی جانا ہے, بزنس میں بھی جانا ہے, ہر جگہ میں جانا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ تصویریں بھی دکھائیں, ہمارے ٹیکنیکل اسکول کے بچے جو کہ میٹرک میں نہیں پاس, اپنی دکانیں کھول لی ہیں, بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ بچے تھے جو بڑے غریب گھرانوں سے تھے بیچارے, جن کے پاس اسکول میں فیس دینے کے لیے پڑھ نہیں سکے, فیل ہو گئے, رہ گئے, ابھی اپنی اپنی شاپس کھول لی. سو وی کین ڈو, ہم کام کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ تھوڑی ہمت ہم بھی کریں. صحیح. اور انکریجمنٹ گھر سے بھی ہونی چاہیے, صرف باہر کے اوپر نہ چھوڑ دیں, دوسروں کے اوپر نہ چھوڑیں. صحیح. بالکل. بالکل. چرچ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے, ادارے بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اور ہم خود اسٹیپ لینا پڑے گا ہمیں. اور جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, تو آگے بڑھنا مشکل. ہم نے لاہور ڈائسیس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کی ہیں. صحیح. فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے. بہت سے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم نے پچھلے 8-10 سال میں کام کیا,
اور بہت سے اسیٹس بنائے ہیں ہم نے. وہ ایک کانسیپٹ جو ہے کہ جی یہ شاید ادارے خراب ہو رہے ہیں, کچھ ایسی بات ہے, وہ نہیں ہے. اور عموماً لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا وہ اسٹینڈرڈ خراب ہو گیا, اسٹینڈرڈ خراب ہو گیا. تو وہ جب میری بات ان سے ہوتی ہے, کیونکہ میں تھوڑا ایجوکیشن کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں چیزوں کو بھی, تو جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں اسٹینڈرڈ میں کیا چیز آپ نے میجر کی ہے جو پہلے بہتر تھی اور اب نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ. میجرمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. دیکھیں میجرمنٹ تو ایسے ہے نا, اگر آپ تو کہیں کہ جی لیٹ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, لیٹ سے بی اے کیا, میں نے کہا میں کہ تو کوئی لیول ہے نا کہ جی آپ نے 12 جماعت تک پی ایس تک, تو ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کی, لیکن میجرمنٹ والی چیز ہی کوئی نہیں. صحیح. یا ہم کہتے ہیں جی کہ یہ چیز چھوٹی ہے, یہ چیز بڑی ہے, تو میجرمنٹ ہے نا. بالکل. تو میجرمنٹ کوئی نہیں. میجرمنٹ جو ہے ایجوکیشن میں پوری دنیا میں ہوتی ہے ایگزام کے ایگزامس. اور وہ ایگزام یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کا امتحان لے لیا, میں نے نمبر لگا دیا, کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے. صحیح. ہمارا سسٹم پاکستان میں بورڈ ایگزامز ہیں. جی ہے کہ ہمارے بورڈ ایگزامز کے رزلٹ میں نے 3 سال کے آپ کو دکھائے, وی آر اباؤٹ 90%, جس میں میرے 20 اسکول ہیں, اور یہ اسپریڈ اوور ہیں. سائی وال سے لے کے لاہور تک ہم چلتے ہیں, اوکاڑا, سائی وال, چھوٹے شہر ہیں, پتوں کی بھی ہے, نارووال بھی ہے, کلارک آباد بھی ہے, راول پنڈی بھی ہے, مری بھی ہے. ان کے ایوریج رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے بہت سے اسکول ہیں ان کے 100% رزلٹ آتے ہیں. ٹھیک, ہمارے بچے جو ہیں, میں نے آپ بتایا کہ پچھلے سال 3rd پوزیشن بورڈ میں لیے ہمارے بچے نے. صحیح. ہمارے کرسچن بچے جو ہیں 95 98 مطلب % مارکس لیتے ہیں میٹرک میں. 95 98% از اے ہیوج نمبر. صحیح. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی جو ہمارے بچے لیے ہیں میٹرک کا ابدان 1075 1006 کرسچن بچے, اور ہر سال 200 بچے تقریباً پاس کرتے ہیں ایگزام, جس میں سے تقریباً 120 130 750 سے اوپر لیتے ہیں. سو دیٹ از ون یارڈ اسٹک. ٹھیک ہے جی. دوسرا یارڈ اسٹک یہ ہے کہ بھی پہلے کتنے بچے تھے, اب کتنے بچے ہیں. ابھی ہمارے پاس 5,500 بچہ پڑھ رہا ہے کرسچن چلڈرن. ٹھیک ہے. اور ہم تقریباً 60% بچے جو ہیں ان میں سے ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور اسکالرشپ کی ویلیو جو بنتی ہے سال میں تقریباً 32-33 ملین روپے بنتی ہے, تقریباً 3.5 کروڑ روپے کے قریب ہے. تو ہم تو فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں, اسٹینڈرڈس کی بات نہیں. یس, یہ آپ ضرور کہیں گے کہ جی پہلے تو مشنری ٹیچرز تھے, بڑے ڈیڈیکیشن سے کا, تو ٹھیک ہے پہلے مشنریز تھے, فارنر تھے, وہ ہماری اپنی فیملی کے ٹیچرز ہیں. بالکل. آپ کی فیملی کا ٹیچر ہمارے پاس ہے, میرے پڑھا رہے ہیں کوئی لوگ, دوسروں کے پڑھا رہے ہیں. سو دیٹ کوڈ بی اے ڈفرینس کہ جی پہلے مشنری آ کے پڑھایا کرتے تھے, ان کا کوئی اور طریقہ تھا, ان کی ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ اور تھی, ہماری کو تھوڑی سی اور ہے. ہمارے کلچر ڈفرینٹ فرق پڑے گا, فارمیشن ڈفرینٹ ہے ہماری. آپ اس پرانے ٹائم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں پرانے ٹائم کے ساتھ موٹے موٹے ڈنڈوں کے ساتھ مارتے تھے بچوں کا, وہ سلسلہ نہیں ہے. اب ڈیجیٹل چیزیں ہیں بہت ساری. اب آپ بچے کو مطلب ناراض بھی نہیں ہو سکتے, ناراض بھی ہو تبھی قانون بنا ہوا ہے. تھوڑا سا مطلب ٹیچر کچھ ایسی بات کرے گا تو قانون کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے, ان کے مطابق. پیرنٹ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ بچوں کی مطلب اصلاح کی جائے کسی اور طریقے پہ. سو چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. دوسرا, آئندہ بھی تبدیل ہوں گی, اسٹینڈرڈ بھی چینج ہوتے رہیں گے. لہٰذا میں آج کی تعلیم کو اپنی تعلیم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہم تو ایسے کرتے تھے, تو آپ یہ کرتے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ والدین اکثر یہ چیز فارمیشن کرتے ہوئے بچوں کی وہ اپنے اس کو کمپیئر کرتے ہیں, اور ایز بی نو کہ ہر 10 سال 20 سال, اور اب جو دور ہے اور جو ہم نیو نارمل کی یہ پہن کے بیٹھے ہیں, اس نے تو انٹائرلی کانسیپٹ چینج کر دیا. کانسیپٹ چینج ہو چکا ہوا ہے, تربیت کے کانسیپٹ بھی چینج ہو گئے ہیں, لیکن ہم اپنے اداروں میں بڑا زور دیتے ہیں. ہمارے چیئرمین بشپ صاحب ہیں, تعلیم اور تربیت. صحیح. تربیت کے بغیر تعلیم نہیں ہے, بیکار ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اپنے سلیبس ہیں اسکرپچر کتابوں کے. صحیح. کلاس 1 سے لے کے 8 تک ہماری بکس ہیں جو پبلش ہوتی ہیں. ہماری کمیٹی ہے جو 3 سال بعد اس کو ریوائز کرتی ہے, بشپ صاحب اس کے چیئرمین ہیں. ہم پرنٹ کرتے ہیں کتابیں, اور ہمارے سے بہت سے اور لوگ بھی کتابیں لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ کرسچن اسکولس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. سو ہم ان کی تربیت کرتے ہیں, ہم ان کی تربیت اپنے کرسچن تہواروں کے حساب سے کرتے ہیں. ہمارے بچے ٹیبلوز میں بڑا حصہ لیتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے کرسمس کے پروگرامز ہیں, ایسٹر کے پروگرامز ہیں, اور دوسرے فیسٹیولز آتے رہتے ہیں, اور بڑا زور دیتے ہیں ہم کہ یہ تربیت نہ صرف اپنے بچوں کے لیے, سب کے لیے. صحیح. کہ بغیر تربیت کے تعلیم از نتھنگ. اور اس میں اپنے کلچر کے مطابق جو ہے ہمارا ہے
बाहर का कल्चर नहीं, हमारे कल्चर के मुताबिक कि जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, घर में हैं, दूसरे हैं, उनके साथ उठना बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है। एक जो हमारी स्क्रिप्चर पढ़ाती है हमें, बाइबल हमें सिखाती है, टीचिंग्स हमें क्राइस्ट की बताती है, हम्बल हमें होना है, हमें टॉलरेंट होना है, सोसाइटी में रहना है, हमें लोगों की बात सुननी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है, ठीक है जी। रिएक्ट नहीं करना हमने, लड़ाई झगड़े नहीं करने हमने, और हमने लोगों के लिए एक मिसाल बनना है। हम नमक हैं, हम लाइट हैं, हमें वो बनना है। और वो तालीम के साथ साथ जो है ये तरबियत भी बहुत लाजमी है। और हमारे स्क्रिप्चर टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं इसके ऊपर, उनकी बाकायदा हर साल ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे अपने टीचर्स की ट्रेनिंग होती रहती हैं। और ये दोनों तरफ हम बड़ा ध्यान देते हैं कि तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चलेंगी और इक्वल एम्फेसिस दोनों पे होगा। बिल्कुल इस तरीके बहुत सही, ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही उम्दा अंदाज से जो है वो एक्सप्लेन किया सारी एजुकेशन की सूरत हाल को, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतना ज़बरदस्त रिसेप्शन दी और सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ़ किया और सबसे बढ़कर टाइम दिया। और आपका जो काम है और आपकी लाइफ इटसेल्फ, आपकी सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए, बिलखसूस जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो रोल मॉडल है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने फैमिलीज़ की को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा ज़रिया है, जैसे सर ने कहा कि एक इमरजेंसी है जिसको हमें इस नीड को फील करना है। और जब तक हमारी तरजीह नहीं होगी, शायद हमारे लिए सेकंड या थर्ड जो है वो नंबर पर एजुकेशन होगी, तो हम ग्रो नहीं कर सकते। हमारे पास पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तानी मसीही माशरे में बेहतर मुकाम हासिल करना चाहते हैं, माशरे में बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो तालीम वो ज़रिया है जो उन्हें ये रास्ता फ़राहम करता है कि वो आगे बढ़ें और माशरे में अपना नाम बना सकें। आज के प्रोग्राम में आप से इजाज़त चाहेंगे अपने गेस्ट के शुक्रिया के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।